السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفاں سے کیا، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفاں سے کیا، نا خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ خام ہے جب تک ہے مٹی کا ایک انبار تو، خام ہے جب تک ہے مٹی کا ایک انبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو۔ جناب صدر، سامعین کرام، جب انسان اس دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے تو اسے مختلف قوموں، مختلف تہذیبوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ اس کی زندگی ابتلاء و آزمائش سے دوچار ہونے لگتی ہے، فتنے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، موجودہ دور کی ہوسناکی اسے ہرپ کرنے کی خاطر اپنا منہ پھیلا دیتی ہے۔ اگر انسان ان چیزوں کے آگے بے بس ہو جائے، عصر حاضر کی رنگ ریلیوں میں کھو جائے، دنیا کی دل فریبی اور چمک دمک اس کے خیالات کا شیرازہ بکھیر دے، وہ خود اپنے کو دنیا میں تمدن کا تابع دار بنا لے، اس سے انسان کو دنیا میں نقصان پہنچے گا اور آخرت میں بھی فبشرہم بعذاب علیم، یعنی دردناک عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ قیامت کے خوفناک مناظر جب اس کے سامنے آئیں گے تو تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں ایک مرتبہ بھیج دیا جاؤں، وہاں کے تہذیب و تمدن سے متاثر نہیں ہوں گا، وقت کی رعنائیاں اور بیل بوٹے میری قوت عمل میں رکھنا انداز نہیں ہوں گے، خدا کی یاد میں زندگی گزاروں گا، لمحہ بھر غفلت بھی مجھ سے نہ ہوگی، لیکن وہ دوبارہ اس دنیا میں لوٹ کر نہیں آئے گا، اس کی تمنا دل ہی دل میں رہ جائے گی، وہ کہے گا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل۔ اے ہمارے پروردگار عالم، ہمیں یہاں سے نکال دیجئے، دوبارہ دنیا میں ہمیں بھیج کر دیکھیے، تیرے احکام پر عمل کریں گے، ایک ایک پل تیری یاد میں لگائیں گے، ہم اعمال صالحہ کریں گے، برے اعمال سے الگ رہیں گے۔ دوسری جگہ اس کا نقشہ اس طرح سے کھینچا ہے فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءٍ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ۔ انسان قیامت میں التجا کرے گا، کیا ہمارا کوئی سفارشی نہیں ہے جو سفارش کر کے دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیجوا دے اور وہاں جا کر ہم اچھے عمل کریں، لیکن وہاں کوئی سفارشی نہیں ملے گا، بڑا عجیب وقت ہوگا، ایسا انسان بڑے خسارے اور نقصان میں ہوگا۔ ایک انسان وہ ہے جو تمام باطل خطرات کا سامنا کر کے زندگی کو زندگی بنائے رکھنے کے لیے ہر دم کوشاں رہے، کیونکہ زندگی ایک پہم روانی کا نام ہے۔ مسلمان وہی ہے جو اس زندگی سے لڑنے کا سلیقہ موجوں سے ٹکرانے اور پہاڑوں طوفانوں سے آنکھیں ملانے کے اس میں ہمت پیدا ہو جائے گی، زندگی کی صحیح قدریں تلاش کر لے، اسے مرنے کا سلیقہ اور جینے کا قرینہ آ جائے، اسے اپنی تعمیر، سماج و معاشرے کی تعمیر کے لیے قربانیاں پیش کرنی چاہیے، اسلاف کے کارناموں کو پڑھ کر اس میں حمیت، جوش، غیرت اور بے باکی کا اندازہ کرنا چاہیے، تب وہ مسلمان زندہ قوموں میں شمار ہو سکتا ہے۔ مسلمان کے اندر اس قسم کی ساری صفات موجود ہے، یہ عراق کے ڈھیر میں دبی ہوئی چنگاری ہے، جب بھی اسے ہوا ملے گی یہ شعلہ جوالا بن کر
پورے نیستہ کو خاکستر کر دے گا۔ اقبال مرحوم نے کہا تھا اور پوری ترجمہ نہیں کی تھی، تو اسے پیمانے امروز و فردا سے نہ ناپ، کہ تو اسے پیمانے امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویدہ پہ ہمدوا ہر دم جوا ہے زندگی۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فقا ہے زندگی۔ حضرات، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر ایسا انسان اور ایسا مسلمان تلاش کرے جس میں زندگی کو زندگی بنانے کی صلاحیت ہو، انسانیت کی صحیح تعمیر کی صلاحیت ہو، طوفان اور سمندروں میں کود پڑنے کا حوصلہ ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کے اخلاق و عادات، معاشرت و معیشت، سیاست و قیادت کی صحیح اور سچی تصویر پیش کرتا ہو، اور اسے اپنی تقدیر خود بنانے کی فکر ہو۔ اوروں کے بنانے سے تقدیر نہیں بنتی، اوروں کے بنانے سے تقدیر نہیں بنتی، ہم جہد مسلسل سے تقدیر سواریں گے۔ حضرات، جب ہم ایسے مسلمان کی تلاش میں کامیاب ہو جائیں گے تو زندگی میں ہمیں جینے کا سلیقہ آ جائے گا، ہم خوابوں کی تعبیر بن سکیں گے اور ببانگ دہل یہ اعلان کر سکیں گے کہ خام ہے جب تک ہے مٹی کا ایک انبار تو، کہ خام ہے جب تک ہے مٹی کا ایک انبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔